نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بھائیوں اور قابل قدر ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا. اتنی ساری نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہے کہ ہم ان نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت زندگی کی نعمت ہے کہ اللہ نے انسان کو زندگی سے نوازا ہے، زندگی عطا فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ انسان کو اس بات کا پابند بھی بنایا ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت بھی کرے، کیونکہ مذہب اسلام میں انسانی جان کی بڑی قدر و قیمت ہے. اسی لیے اسلام نے جہاں دوسرے کسی انسان کی جان کو ناحق ہلاک کرنے سے منع کیا ہے، وہیں مذہب اسلام نے انسان کو خود اپنی جان بھی ہلاک کرنے سے منع کیا ہے، اس سے روکا ہے، بلکہ اس پر سخت سے سخت وعید ارشاد فرمائی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ کوئی انسان اپنی جان کو ہلاک نہ کرے، کوئی انسان اپنے آپ کو قتل نہ کرے. انسان کا اپنی جان کو ہلاک کرنا، جس کو خودکشی کہا جاتا ہے، یہ شریعت اسلامیہ میں ناجائز اور حرام ہے. اور خودکشی تو بہت دور کی بات ہے، اسلام میں تو مصیبت سے پریشان ہو کر اپنے لیے موت کی دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں کہ انسان موت کی دعا کرنے لگ جائے. مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پریشانیاں آ رہی ہے، یہ سوچ کر کے موت کی دعا کرنے لگ جائے. اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ یہ جسم جان بلکہ بدن کا ہر حصہ، بدن کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی ان ساری چیزوں کا مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری چیزیں، ہاتھ، پیر، ناک، آنکھ، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پر صرف اور صرف استعمال کے لیے دے رکھی ہے. اس لیے بدن کے کسی حصے کو بلا ضرورت نقصان پہنچانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ ہم اپنی انگلی بھی نہیں کاٹ سکتے. شریعت ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ انگلی بھی کاٹ لیں، تو خودکشی کی کہاں سے اجازت ہو سکتی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ایک صحابی حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر گئے، اور ان کے ساتھ ایک شخص نے اور ہجرت کی، ان کی قوم کے ایک آدمی نے. کچھ دن کے بعد وہ حضرت طفیل کے ساتھ جو شخص ہجرت کر گیا تھا وہ بیمار ہو گیا، اور بیماری اتنی بڑی، بیماری سے اتنا عاجز ہو گئے، وہ پریشان ہو گئے
کہ بیماری کی تکلیف کی وجہ سے چاقو سے انگلیوں کے پورے کاٹ ڈالے. ان کے ہاتھوں سے اتنا خون بہنے لگ گیا کہ ان کی موت ہو گئی. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو خواب میں دیکھا، ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، اور خواب میں اچھی حالت میں دیکھا، لیکن ان کے ہاتھ ڈھکے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ چھپے ہوئے تھے. تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے معلوم کیا کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو شخص نے جواب دیا کہ چونکہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کی تھی، اس ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہماری مغفرت کر دی. حضرت طفیل نے معلوم کیا کہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے، تمہارے ہاتھ کیوں ڈھکے ہوئے ہیں، یہ دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا ہے کہ ہم اس چیز کو درست نہیں کرتے جسے تم نے خود کو بگاڑ لیا ہے. حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ نے اس خواب کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کے ہاتھوں کو بھی بخش دے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں خود اپنی جان بلکہ جسم کے ایک ایک عضو کی بھی کتنی اہمیت ہے کہ بیماری کی تکلیف کی وجہ سے انہوں نے اپنے پورے کاٹ ڈالے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو بھی درست نہیں کیا اور یہ کہا کہ ہم اس چیز کو درست نہیں کرتے جس کو تم نے خود بگاڑ لیا. تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں خود اپنی جان کی بلکہ جسم کے ایک ایک حصے کی کتنی اہمیت ہے. اس لیے اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے، اپنی جان کو ہلاک کرتا ہے، تو وہ ایک ناجائز اور حرام کام کرتا ہے. ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی سخت ناراض ہوتے ہیں، اور ایسے شخص کے بارے میں قرآن و حدیث میں کتنی سخت سے سخت سزائیں وارد ہوئی ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے آپ کو جس چیز کے ذریعے قتل کرے گا یعنی خودکشی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں اس کو اسی چیز کے ذریعے عذاب دیں گے. اس حدیث کی وضاحت دوسری حدیثوں سے ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا گلا گھونٹ کر خودکشی کرے گا وہ جہنم میں اپنا گلا گھونٹ گھونٹ کر خودکشی کرتا رہے گا، اور جو شخص نیزے سے دھاردار چیز سے خودکشی کرے گا وہ جہنم میں اپنے کو نیزے سے مار مار کر خودکشی کرتا رہے گا. کتنی خطرناک سزائیں ہیں جو خودکشی کرنے والے کو دی جائے گی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص زہر پی کر کے خودکشی کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ زہر پیتا رہے گا اور خودکشی کی تکلیف کو محسوس کرتا رہے گا، اور جو پہاڑ سے کسی اونچی جگہ سے گر کر کے ہلاک ہوگا، خودکشی کرے گا، تو وہ جہنم کے اندر ہمیشہ پہاڑ سے گرتا رہے گا اور خودکشی کرتا رہے گا. تو میرے بھائیوں، خودکشی چاہے جس وجہ سے کی جائے، اس کے اسباب مختلف ہو سکتے، کسی بھی وجہ سے انسان نے خودکشی ہو، یہ خودکشی کرنا اسلام میں ناجائز اور حرام. کبھی انسان غربت کی وجہ سے تنگ آ کر افلاس کی وجہ سے خودکشی کر لیتا، تو کبھی کسی گناہ اور جرم کی ذلت کی اور رسوائی میں ناکامی کی صورت میں خودکشی کر لیتا ہے، اور کبھی میاں بیوی کی آپسی ناراضگی اس کا سبب بنتی ہے، تو کبھی عشق میں ناکامی کی صورت میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں خودکشی کر لیتے ہیں. کبھی انسان تجارت میں ناکامی، معاشی پریشانی کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے، اور کبھی خطرناک بیماری سے چھٹکارے کے لیے اپنی جان کھو بیٹھتا ہے،
اور کبھی گھریلو یا دوسرے حالات اور مسائل درپیش ہوتے ہیں، وہ ان سے اتنا بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی ذات سے ہی نفرت کرنے لگ جاتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو، کسی بھی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہو، یہ ناپسندیدہ عمل ہے اور ناجائز ہے، حرام۔ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ کیا یہ سوچ کر انسان خودکشی کرتا ہے کہ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، طرح طرح کی الجھنیں ہیں، ایسی زندگی سے مر جانا بہتر ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کرنے سے، یعنی خودکشی کرنے سے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی الجھنیں ختم ہو جائیں گی، خودکشی کرنے سے سکون مل جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس سے تو اللہ تبارک و تعالی اور ناراض ہوں گے اور اس جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا جہاں کی سختیوں اور سزاؤں کے مقابلے میں دنیا کی یہ پریشانیاں، دنیا کی یہ الجھنیں کچھ بھی نہیں۔ اور پھر ذرا ہم کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اس لیے مصیبتوں پر صبر کرنا اور اللہ تبارک و تعالی سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں خودکشی کی لعنت بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسانیت کو اس لعنت سے بچایا جائے۔ وہ تمام کے تمام اسباب اختیار کیے جائیں کہ جن سے قوم و ملت اس لعنت سے بچ جائے، ان تمام طریقوں کو استعمال میں لایا جائے۔ چند طریقے ہیں کہ جن سے اس لعنت سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے کہ خوف خدا ہر ناجائز اور حرام کام سے بچانے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے کہ جس دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، پھر وہ ناجائز اور حرام کام کی طرف نہیں جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں خودکشی کرنے پر جو وعیدیں اور سزائیں سنائی گئی ہیں، ان سے لوگوں کو واقف کرایا جائے، لوگوں کو روشناس کرایا جائے، ان کو پڑھ کر کے سنایا جائے، لٹریچر بانٹے جائیں، پمفلیٹ تقسیم کیے جائیں۔ نمبر 3، لوگوں کو صبر کی تلقین کی جائے اور صبر کرنے پر جو فضیلتیں قرآن و حدیث میں آئی ہیں، ان فضیلتوں کو سنایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والے کو ثواب عطا فرمائیں گے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ ایسی فضیلتیں ان لوگوں کو سنائی جائے۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ انبیاء کرام کے واقعات سنائے جائیں کہ انبیاء کرام نے کیسی کیسی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، ان پر کیسے کیسے مظالم کیے گئے ہیں، لیکن انبیاء کرام نے صبر کیا۔ ایسے ہی حضرات صحابہ کے واقعات سنائے جائیں کہ صحابہ کو کیسی تکلیفوں سے کیسے کیسے مظالم ان پر ڈھائے گئے ہیں۔ تو صحابہ کے اور انبیاء کرام کے واقعات سنائے جائیں جن پر انہوں نے صبر کیا ہے۔ اور پانچواں ایک طریقہ یہ ہے کہ پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، اللہ سے لو لگائی جائے، اللہ سے دعا کی جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اگر یہ طریقے اختیار کیے جائیں گے تو انشاءاللہ معاشرہ خودکشی جیسی لعنت سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بلکہ پوری انسانیت کو اپنی جان کی حفاظت کا احساس دلائے، پریشانی اور مصیبت میں صبر کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔